السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری پاکستانی قوم جو پاکستان میں رہتے ہیں، اوورسیز رہتے ہیں، ان سب کو ایک اور جشن آزادی مبارک۔ اس وقت میں پاکستان میں ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچپن میں، ہماری جوانی میں جو انتھوزیازم، جو پیٹریٹزم تھا، جو لوگوں میں وطن کا جذبہ تھا، محبت کا، والہانہ فدا ہونے کا، جگہ جگہ جھنڈوں کے لگائے جانے کا، ہر گھر کے اوپر لینے کے، وہ بہت مان پڑ چکا ہے۔ اور اس میں آپ کو بلیم نہیں کروں گا پوری طرح، کیونکہ یہ بھی سچ ہے کہ تلاطم میں گھری ہے کشتی، یہ بھی سچ ہے کہ بس دور کنارہ بھی نہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ مصائب نے دبائے رکھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ مصائب سے میں ہارا بھی نہیں۔ پاکستان ہمارے بزرگوں نے جس خواب پر تعمیر کیا تھا کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی جس میں امانت، دیانت، کل میں بچوں کے ساتھ 3 تلوار سے گزر رہا تھا تو میں بچوں کو بتا رہا تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ یہ قائد اعظم نے 3 بنیادیں رکھی تھی پاکستان کے لیے، تو یونٹی جو ہے وہ ہماری اختلاف میں بکھر گئی، مذہب کے نام پر اختلاف، نفرت، قوم کے نام پر، رنگ کے نام پر، نسل کے نام پر۔ ہمارا جو فیتھ تھا، ایمان، وہ بڑا کمزور پڑ گیا، مسجدیں نوحق گناہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، امانت، دیانت بددیانتی میں بدل گئی، اور اخلاص ریا میں بدل گیا۔ ایک دوسرے کا بھائی چارہ اور محبت جس بنیاد پر مدینہ کی ریاست کی، جس بنیاد پر قائد اعظم علامہ اقبال اور سارے بانیان نے پاکستان کے لوگوں کی بنیاد رکھی تھی کہ مہاجر لٹ لٹ کر آ رہے تھے، اور انصار یہاں کراچی میں رہنے والے خصوصاً اور پورے پاکستان میں رہنے والے ان کا والہانہ استقبال کر کے ان کے لیے اپنے گھر کھول رہے تھے، ان کے لیے اپنی تجوریاں کھول رہے تھے، بلینک چیکس لے کے دے رہے تھے۔ ایک عجیب جذبہ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ریاست مدینہ دوبارہ گویا کہ 1400 سال بعد زندہ ہوئی ہے، اور ہر آدمی پازیٹیو تھا، ہر آدمی ایک عظیم جوش میں تھا کہ یہ وہ اسلامی فلاحی ریاست بنے گی جو پوری دنیا کو، نہ صرف اسلامی دنیا کو بلکہ غیر اسلامی دنیا کو بھی بتائے گی کہ اس زمانے میں بھی، اس ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسے ہی زندہ کر کے دنیا اور آخرت کی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ وہ یونٹی بھی ہمارا خراب ہو گیا، وہ فیتھ بھی خراب ہو گیا، ہمارا ڈسپلن جو تھا، جو تیسرا ٹیلنٹ تھا قائد اعظم کا بنایا ہوا اور ہمارے بانیان کا، فاؤنڈرز کا، اور وہ سارا ڈسیمنیشن اور بھیڑ کی شکل میں بکھر گیا۔ تو ڈسپلن کا مطلب تھا کہ ہم ایک گروپ ہیں، ہم ایک قوم ہے، ہم ایک نیشن ہے، ہمارا ایک جذبہ ہے، ہمارا ایک ویژن ہے، ہمارا ایک گول ہے۔ وہ سارا ڈفرینٹ گول، ڈفرینٹ ویژن میں پاکستان کے ہر دوسرے آدمی کا، ہر دوسرے گروپ کا ویژن مختلف ہے، ڈیسٹینیشن مختلف ہے، ٹارگٹ مختلف ہے، گول مختلف ہے، ہم کسی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو پا رہے۔ اس سارے چیلنجز میں ہم کیا کریں؟ کیا ہم پاکستان کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے بزرگوں کے اس خواب کو، کیا ہم اتنی پیاری دھرتی کو جس میں 5 موسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے، دریا دیے، ندیاں دیے، نالے دیے، میں ابھی سوات میں تھا، آپ یقین جانیں اس کی ایک ایک جگہ کو سوئٹزرلینڈ سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے، بڑا واضح، وداؤٹ اینی بائس۔ ہمارا کاغان، ہمارا ناران، ہمارے منرلز، ہمارے سونے کی کانیں، ہمارے آئل کے ذخائر، اور اتنا زبردست ہیومن ریسورس کہ یہی ہیومن ریسورس جب باہر ملکوں میں جاتا ہے، سعودیہ جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، یو ایس جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، یو کے جاتا ہے، تو ونڈرز کرتا ہے۔ یہ میڈیسن میں، انجینئرنگ میں، سائنس میں، آئی ٹی میں زبردست ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، دنیا کے ایک ٹاپ آئی کیو لوگ ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں ایگریکلچر زمینیں دی ہیں پاکستان کی، وہ دنیا کی بہترین زمینیں ہیں۔ میں جب بھی باہر سے پاکستان آتا ہوں تو جو پھل پاکستان کا میٹھا نکلتا ہے، جس کوالٹی کا گندم نکلتا ہے، جتنی نیوٹریشن نکلتی ہے، دنیا میں بہت کم ملکوں کے پاس ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم غریب ہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم کشکول لے کے بھکاری بنے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو، حکمران عوام کو برا بھلا کہہ کے پیس رہے ہیں، اور عوام حکمرانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو قیامت کی قریب کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدترین لوگ وہ ہوں گے کہ عوام حکمرانوں کو برا بھلا کہیں گے اور حکمران عوام کو برا بھلا کہیں گے۔ بیوروکریسی اپنے خرابیوں کا ذمہ دار عوام کو ٹھہرا رہی ہے، عوام پولیٹیشنز کو یا ان کو دوبارہ ٹھہرا رہی ہے، پولیٹیشین اسٹیبلشمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین کو ٹھہرا رہے۔ ایک بلیم گیم چل رہی ہے جہاں ہر ایک کی سمت، ایک گاڑی ہے جس کو 4 آدمی 10 آدمی مختلف سمت سے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہیں بھی نہیں جا رہی۔ اس میں ہمارے کرنے کا کام، میں خاص طور پہ جو اب جن زی ہے ہماری، اور جن الفا ہے، اور جن ایکس وائی ہے، ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت قوم کے جو بھی بار ہے آگے مستقبل کا، وہ آپ کے کندھوں پر ہے۔ قومیں جو ہیں وہ 5، 8، 10 سال میں نہیں بنتی، ان کو سینچریز، ان کو ڈیکیڈز لگتے ہیں۔
دسیوں سال. اگر آج آپ کوئی نیا بیج بوئیں گے تو 20 25 30 سال میں ہوگا. بدقسمتی سے ہمارے پاکستان پر ایک ایسی نسل مسلط ہے جو ایک نسل 3 دہائیوں تک حکومت کرتی ہے بدترین، پھر ان کے بیٹے حکومت کرتے ہیں، پھر ان کی بیٹیاں کرتے ہیں. چند ایک لوگ ہیں جو پورے پاکستان پر مسلط ہیں اور پاکستان کو تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں، اور کوئی ٹیلنٹ اوپر نہیں آتا. جو ٹیلنٹ آتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے بیچارہ. اور کتنے سارے ایسے ہیں جو باہر سے یہاں آئے کشتیاں جلا کر، ٹیلنٹڈ لوگ، لیکن ان کو جگہ نہیں ملی، چلے گئے. آج پھر بھی امید ہے. آج جتنے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان سے باہر، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھ کے، پیوسترِ شجر سے امید بہارا رکھ، ہم اپنا کام کیے جائیں اور نتیجہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے، ہم پروسیس اورینٹڈ ہیں، ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں. ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ پاکستان بہتر ہوا کہ نہیں، ان بزرگوں کے خواب شرمندہ تعبیر ہوئے کہ نہیں. ہم سے اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے اپنا ایک قطرہ ڈالا تھا کہ نہیں، تم نے اپنے حصے کی شمع روشن کی تھی کہ نہیں، تم نے اپنا ڈیو ڈیلیجنس کیا تھا کہ نہیں. پاکستان کو جو تم دے سکتے تھے، اپنی انفرادی سوچ سے نکل کر قوم کو تم نے کیا دیا؟ کیا تم کم سے کم ڈسپلن کا خیال کیا؟ کیا تم نے کچھ نہ کچھ لاس کا، رولز کا خیال کیا؟ کیا تم نے دوسرے لوگوں کا خیال کیا؟ اگر ہم نے کیا، ہم اپنے اللہ کے یہاں اور اپنے بزرگوں کے یہاں سرخرو ہوں گے، اور اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ رزلٹ نکلے. تو آئیے، اگر آج ہم سب مل کر دوبارہ سے ایک نیا عزم کریں کہ ہم نے پاکستان کو بہتر بنانا ہے، اور اس بات کو چھوڑ دینا ہے کہ بھائی پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، غلطی کرو. میں یہاں بہت سنتا ہوں آ کے، پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، بھائی تم کہاں سے آگے، باہر سے آگے، تمہیں تو آتا ہی نہیں ہے. نہیں بھائی، پاکستان میں ایسے نہیں ہوگا، اور ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو صحیح کریں گے. اور ایک کمیونٹی بن کر، ایک قوم بن کر، ایک بھیڑ نہیں بنیں گے، ہم کر کے دکھائیں گے. نتیجہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں گے. آج سے جھوٹ نہیں ہوگا، آج سے بددیانتی نہیں ہوگی، آج سے کچرا سڑک پہ نہیں پھینکیں گے، آج سے ٹریفک کے رول میں جانوروں کی طرح نہیں چلیں گے، آج سے ہم ایک دوسرے کو راستہ دیں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، آج سے ہم غیبت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی عزت نہیں اچھالیں گے، ہم ایک دوسرے کے خلاف میمز نہیں بنائیں گے. میری جنریشن زی کو خاص طور میں کہہ رہا ہوں، اٹس ناٹ گڈ. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کا. ہم اصلاح سے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. آج سے ہم جہاں کرپشن ہو رہی ہوگی، رشوت ہو رہی ہوگی، ہم ریزسٹ کریں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اپنا حق مانگیں گے، اور ہم لگے رہیں گے. نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں گے. تو آئیے دوبارہ اس عزم کے ساتھ اس ایک اور جشن آزادی کو مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.